بہت بڑے بڑے واقعات اس ہفتے میں ہونے جا رہے ہیں. سسٹم تبدیل ہونے جا رہا ہے، عدالتی نظام تبدیل ہونے جا رہا ہے. کل ہی امریکہ میں صدارتی انتخابات ہونے جا رہے ہیں، اور جیسے ہی پتہ چل جائے گا اگر کہ ٹرمپ جیت گئے ہیں تو پھر پالیسی بدل جائے گی اور حکومت پاکستان ہاتھ جوڑ لے گی ٹرمپ کے سامنے کہ دیکھیں جی ہم آپ کے دوست کو رہا کر رہے ہیں. عمران خان صاحب کو فوجی عدالت کے حوالے کرنے کا بندوبست بھی کیا جا رہا ہے. السلام علیکم، میں امداد سنگھ. نیا نظام آنا چاہتا ہے، سب کچھ تبدیل ہو جائے گا. عمران خان صاحب رہا کر دیے جائیں گے یا فوج کے حوالے ہو جائیں گے. بڑی بڑی تبدیلیاں آ رہی ہیں، بہت بڑے بڑے واقعات اس ہفتے میں ہونے جا رہے ہیں، اور آج سے شروع ہونے والا یہ ہفتہ پاکستان کے حوالے سے بھی اور عالمی حوالے سے بھی بہت اہم ہے. پاکستان میں سسٹم تبدیل ہونے جا رہا ہے، عدالتی نظام تبدیل ہونے جا رہا ہے. اس کے لیے انتہائی اہم اجلاس کل ہوگا، اور کل ہی امریکہ میں صدارتی انتخابات ہونے جا رہے ہیں، اور 2 دن کے اندر اندر اس کا نتیجہ بھی آ جائے گا، اور اس کے بعد پتہ چلے گا کہ دنیا کس طرف جائے گی. لیکن ہمارا دنیا سے کیا لینا دینا؟ ہمارا تو یہ ہے کہ جی وہاں پر ٹرمپ آئے گا تو ہمارے لیے کیا ہوگا، وہاں پر کیملا ہیرس آئے گی تو ہمیں کیا ملے گا. یا ہم سے نکال کر اگر بات ہم عمران خان صاحب اینڈ کمپنی پر لے کر جائیں، ان کی بات اگر کریں تو وہ اس امید پر، اس آس پر جی رہے ہیں. بلکہ یہ جو آنے والے 2 دن ہیں، کل پرسوں ترسوں 3 دن، ان کے اوپر پہاڑ سے بھی بھاری گزریں گے. ایک ایک دن ایک ایک صدی کے برابر ان کے لیے ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ ٹرمپ آئے اور ٹرمپ جیتے، اور ٹرمپ جیت کر آئیں گے تو ان کا خیال ہے جس کو دنیا نہیں مانتی، لیکن ان کا خیال ہے کہ ٹرمپ آ کر عمران خان صاحب کو رہا کروا لیں گے. اس سارے معاملے پر آگے چل کر میں آپ سے بات کرتا ہوں، اور ٹرمپ کیوں نہیں عمران خان صاحب کے لیے کیا عمران خان کی مدد کو آئیں گے صدر بننے کے بعد بھی، وہ میں آپ کے سامنے گزارشات رکھتا ہوں. اور پھر عمران خان کو فوجی عدالت کے حوالے یا فوج کے حوالے کس طرح کیا جا سکتا ہے، کیوں ایک بار پھر یہ بات جو ہے گردش میں آ گئی ہے. اور ساتھ ساتھ عمران خان صاحب کے ساتھ اس ہفتے دھوکہ ہوگا یا عمران خان کے لیے کچھ نہ کچھ کر دیا جائے گا. تو آغاز میں کرتا ہوں جی. کل جو ہے وہ بڑا اجلاس ہونے جا رہا ہے، اور یہ اجلاس ہے 26ویں آئینی ترمیم کا تیسرا مرحلہ، اس پر عمل درآمد ہونے جا رہا ہے. پہلا مرحلہ 26ویں آئینی ترمیم کے پر عمل درآمد کا تھا، چیف جسٹس کا تقرر، بلکہ 13 رکنی پارلیمانی کمیٹی، اور پھر 13 رکنی پارلیمانی کمیٹی سے چیف جسٹس کا تقرر، اور پھر چیف جسٹس کے تقرر کے بعد پارلیمان کی طرف سے جو جوڈیشل کمیشن ہے اس میں 26ویں آئینی ترمیم کے مطابق 4 ارکان کے نام جانا، اور پھر اس کے بعد ان کو باضابطہ اناؤنس کر دینا، چیف جسٹس صاحب کی طرف سے نوٹیفائی کر دینا، اور ان کا اجلاس بلانا. تو 12 رکنی جوڈیشل کمیشن جو ہے، جس میں 4 ارکان پارلیمنٹ کے ہوں گے، جس میں 4 جج صاحبان ہوں گے، جس میں اٹارنی جنرل ہوں گے، جس میں وزیر قانون ہے، جس میں پاکستان بار کا ایک نمائندہ ہے، اور جس میں ایک سول سوسائٹی کی نمائندہ ہیں، وہ شریک ہوں گے. میں نام بھی آپ کو بتا دیتا ہوں. چیف جسٹس صاحب ہیں جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب، اور اس کے بعد 3 سینئر موسٹ جج صاحبان ہیں، جسٹس منصور علی شاہ صاحب، منیب اختر صاحب، جسٹس امین الدین خان صاحب. پھر وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ صاحب، اور اٹارنی جنرل منصور عوان صاحب. پھر پیپلز پارٹی کے رکن سینٹ سے فاروق ایچ نائک صاحب. مسلم لیگ نون کے رکن یعنی حکومتی سائٹ سے 2 ارکان ہیں، شیخ آفتاب صاحب. اور پھر اپوزیشن سے قومی اسمبلی سے عمر ایوب، اور سینٹ سے جو ہے وہ شبلی فراز صاحب، اور اختر صاحب جو ہے وہ پاکستان بار کونسل کے نمائندے ہیں، وکلا کے نمائندے، اور روشن خورشید بروچہ صاحبہ جو ہیں وہ نمائندگی کریں گی سول سوسائٹی کی. تو یہ 12 رکنی جو ہے وہ جوڈیشل کمیشن، یہ 26ویں آئینی ترمیم کے اوپر ایک اور قدم یا ایک اور مرحلہ جس پر عمل درآمد ہونے جا رہا ہے. اور عمل درآمد کیا ہونے جا رہا ہے؟ بذات خود اس کا قیام دوسرا مرحلہ تھا، اور اب تیسرا مرحلہ اس کا اجلاس. اور اس اجلاس میں جو چیز ہوگی، جس کے لیے اجلاس بلایا جا رہا ہے، وہ پاکستان کی عدلیہ کی شکل بدل دے گی. اور پاکستان کی عدالت جو ہے، سپریم کورٹ، جو مدر بدر آزاد تھی، میں اکثر ایک گزارش کیا کرتا ہوں کہ عدالت آزاد نہیں ہوا کرتی.
عدالتیں پابند ہوا کرتی ہیں قانون اور آئین کی. پاکستان کی جو جوڈیشری ہے وہ قانون اور آئین سے آزاد ہے. یعنی جس کو چاہے سزا دے دیں, یعنی جس کو چاہے صادق اور امین ڈکلیئر کر دیں, اس کا غیر قانونی پلازا جو ہے وہ اس کو جو تحفظ فراہم کر دیں عدالتی, اور غریب غربا کا جو فلیٹوں پر مبنی یا مڈل کلاس کے لوگوں کے فلیٹوں پر مبنی نسلہ ٹاور تھا اس کو اڑا کر رکھتے. یہ عدالتیں ہیں نا جو رہی ہیں کہ آپ کسی کا گھر, جو کہ فرق یہ تھا کہ جناب اس کی وہاں پر جو ہمارے چیف جسٹس صاحب تھے گلزار صاحب, ان کو اچھا نہیں لگتا تھا کہ جی وہاں سے وہ گزرتے تھے, پیچھے کوئی ان کا اپنا. بہرحال اسی طرح کے ہمارے یہاں فیصلے ہوتے رہے. عمران خان کا جہاں پلازا تھا اس کو ریگولرائز کر دیا گیا, جہاں فلیٹ تھا اس پلازا کو ریگولرائز کر دیا گیا. عمران خان کا بنی گالا نہیں وہاں پر کنسٹرکشن ہو سکتی تھی, وہ راول ڈیم کی وجہ سے, جھیل کی وجہ سے, ماحولیاتی جو ایشوز ہیں ان کی وجہ سے ہوئی, اس کو ریگولرائز کر دیا اور ساتھ ساتھ صادق اور امین کا ٹائٹل بھی دے دیا تھا. تو یہ ہماری جو عدلیہ رہی ہے وہ رہی ہے قانون اور آئین سے آزاد, حالانکہ پابند ہونا چاہیے تھا. تو نیا دور ہے عدلیہ کے اندر. پاکستان کی پارلیمنٹ کے سامنے پہلی بار کیونکہ جو 26ویں آئینی ترمیم ہے براہ راست عدالتی اصلاحات کے متعلق ہے, تو اس پر پہلی بار پاکستان کی عدالت نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی جو سربراہی تھی, تو انہوں نے, پاکستان کی عدلیہ نے پارلیمنٹ کی سپرمیسی تسلیم کی پہلی بار. ورنہ کہا جاتا تھا نہیں جی آئین سپریم ہے. ایک وقت یہ بھی تھا افتخار چودھری والا کہ نہیں, سپریم کورٹ سپریم ہے, کیونکہ سپریم کورٹ کو آئین کی تشریح کا اختیار ہے. اب تشریح کرنے والے ہو گئے سپریم اور آئین بنانے والے ہو گئے للیاں دے بال. یہ تک ہماری عدالت کرتی رہی ہے. تو پہلی بار یہ بڑی تبدیلی ہے پاکستان کی تاریخ میں کہ پہلی بار ججز کے تقرر کے لیے جو جوڈیشل کمیشن بنا ہے اس میں پارلیمنٹ کی نمائندگی ہے اور برابر ووٹ ہے, برابر اختیار ہے. جتنا چیف جسٹس کو ہے اتنا ہی اختیار سینٹ کے یا قومی اسمبلی کے ارکان, چاہے وہ اپوزیشن سے ہو چاہے حکومت سے, ان کو ہے. ایک اور چیز جو ہونے جا رہی ہے جو کل کے اجلاس میں ہوگی, اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ہفتہ تبدیلیوں کا ہفتہ ہے, تو اس میں آئینی بینچ کے اوپر ڈسکس ہوگا, نام تجویز کیے جائیں گے. میں کوئی کہہ رہے ہیں یا اپنا جو ہے وہ مندوخیل صاحب ہوں گے, کوئی کہہ رہے ہیں امین الدین خان صاحب ہوں گے نئے آئینی بینچ کے سربراہ. میں اس پر نہیں جا رہا. کچھ تو خواہشات کا اظہار کر رہے ہیں کہ نہیں یہی آفریدی صاحب کو ہی بننا چاہیے آئینی عدالت کا بھی سربراہ. یہ جو کمیٹی جوڈیشل کمیشن ہے 12 رکنی, یہ بیٹھا ہوا یہ فیصلہ کر لے گا. اب اس میں ہے کیا, اس کی حیت کے اوپر ڈسکس ہو رہی ہے. اس کی جو کمپوزیشن ہے اس میں کہ اگر 4 جج ایک طرف ہو جائیں, چاروں جج, اور ان کے ساتھ حکومت کے جو ارکان پلس میں وزیر قانون وہ بھی حکومت کے ہیں, منصور امان صاحب بھی ریاست کے, اگر وہ بھی ان کی طرف آ جاتے ہیں, اور پھر جو اپنا بار کونسل کے نمائندے اور سول سوسائٹی کی جو نمائندہ ہیں وہ بھی ان کے ساتھ آ جاتی ہے, تو فیصلہ ادھر چلا جائے گا. یا پھر اگر 4 جج اور پھر پی ٹی آئی کے 2 ارکان, تو پھر یہاں پر ٹائی پڑ جائے گا کیونکہ 12 رکنی ہے. تو بہرحال اب حکومت کے لیے جو کہا جا رہا ہے کہ حکومت, جن کو ظاہر حکومت نے پہلے سوچا ہوگا, ایک چھوٹا معاملہ نہیں ہے. یہ نہیں ہے کہ میٹنگ میں جا کر ہم دیکھیں گے کہ کن کے نام آ رہے ہیں. پہلے سے مسلم لیگ نون ہو, پیپلز پارٹی ہو, وزیر قانون ہو, اٹارنی جنرل ہو, ایون چیف جسٹس ہو, منصور علی شاہ صاحب ہو, منیب اختر ہو, امین الدین خان صاحب ہو, انہوں نے پہلے سے چیزیں کچھ ذہن میں بنا رکھی ہوں گی, پہلے سے سوچ بنا رکھی ہوگی, ہوم ورک کر لیا ہوگا کہ جی ہم نے آئینی بینچ کے لیے ان جج صاحبان کو سپورٹ کرنا ہے. منصور علی شاہ صاحب خود بھی چاہتے ہوں گے, چاہ سکتے ہیں, ان کا رائٹ ہے. منیب اختر چاہ سکتے ہیں, امین الدین خان صاحب چاہ سکتے ہیں کہ جی وہ آئینی بینچ کے ساتھ بنیں. لیکن بہرحال کیا ہوگا وہ تو وہاں جن کے پاس اکثریت ہوگی تو وہ اکثریت کے ساتھ ایک فیصلہ ہو جائے گا. اور یہ مطلب ایک نئی چیز ہے. اس میں قباحتیں بھی ہو سکتی ہیں. آپ کبھی بھی کوئی مطلب نیا پروجیکٹ شروع کرتے ہیں, کوئی نیا تجربہ کرتے ہیں, کوئی نیا قانون بناتے ہیں, تو اس میں قباحتیں آتی ہیں. جس طرح پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ تھا, بنایا گیا یہ اس نیت کے ساتھ, اس سوچ کے ساتھ کہ چیف جسٹس جو بندیال صاحب یا ان سے پہلے والے چیف جسٹس جو ان کی آمریت تھی اس کو توڑنا ہے. بنایا گیا کہ چیف جسٹس اور 2 سینئر موسٹ جج صاحبان ہوں گے پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی میں.
لیکن اپنا جب ایک جج صاحب ریٹائر ہو گئے، منصور علی شاہ صاحب اور منیب اختر آ گئے، تو جناب وہ تو بینچ بننے ہی نہیں دے رہے تھے. جو مقدمہ آئے، اپیلیں آئیں، جی یہ نہیں، ہم نے مخصوص نشست والی معاملے کی اپیل ہم نے نہیں سننی. اچھا جی آڈیو لیکس کا معاملہ، یہ بھی ابھی ہم نے نہیں سننا. تو قباحتیں آئیں، تو پھر اس کو دوبارہ چینج کر دیا گیا. اب وہ بھی پارلیمنٹ میں ہے منظوری کے لیے، ایک آرڈیننس آیا تھا صدارتی. تو ایک تو یہ بڑی تبدیلی آنے جا رہی ہے. دوسری جو تبدیلی وہ عمران خان صاحب کے حوالے سے، اب پی ٹی آئی والے اس امید پر ہیں کہ جو کل امریکہ میں انتخابات ہو رہے ہیں وہ اس کو دنیا کے تناظر میں نہیں دیکھ رہے، عالمی حالات کے مطابق نہیں دیکھ رہے. وہ اپنی خواہشات کے تابع ہو کر، اپنی خواہشات کے غلام ہو کر دیکھ رہے ہیں کہ جی کیونکہ ٹرمپ نے کسی ایک موقع پر کہا تھا کہ عمران خان تو میرا دوست ہے، تو اس کی وجہ سے وہ یہ سمجھ بیٹھے کہ جی عمران خان کو ٹرمپ رہا کروائے گا. وہاں پر جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں وہ جا کر کبھی اپنا لارا ٹرمپ سے ملتے ہیں، کبھی اپنا جو ہیں اپنے ریپبلکنز ان کے ساتھ جا کر لابنگ کرتے ہیں. کوئی فزیشین، کوئی ایسوسیشن پاکستانی، جو ظاہر ہے جن پہ پی ٹی آئی کی اپروچ اور پی ٹی آئی کی سوچ حاوی ہے، بلکہ وہ پی ٹی آئی کے لیے ہی کام کرتے ہیں، وہ لوگ لابنگ ہوئی ہے ان کے اوپر. تو وہ جا کر کہتے ہیں کہ جناب ہم آپ کو سپورٹ کریں گے، پاکستانی جو ڈائسپورا ہے اس کا ووٹ آپ کو پڑے گا، آپ ہمیں صرف عمران خان رہا کروا دیجیے گا، ہمیں آپ سے اور کچھ نہیں چاہیے. تو ٹرمپ تو ظاہر ہے گولی باز تو ہے، وہ کہتا ہے ٹھیک ہے جی میں کروا دیں گے ہم. مطلب ٹرمپ تو پھر ٹرمپ کی اہلیہ دونوں ایک جیسے. اب اس امید پر، اس آس پر وہ کوششیں کر رہے ہیں پاکستانی کمیونٹی کا ووٹ سارا کا سارا تو نہیں پڑتا ظاہر ہے، وہاں پہ نون لیگ کے سپورٹر بھی ہیں، پیپلز پارٹی کے سپورٹر بھی ہیں، بے شک پی ٹی آئی سے کم صحیح لیکن ایک تعداد ہے ان کی، وہ ادھر ووٹ کر دیں گے اپنا کیملا ہیرس کو. لیکن یہ جو پی ٹی آئی کی خام خیالی ہے اس پر میں کل پڑھ رہا تھا، بی بی سی نے ایک بڑی مفصل ایک رپورٹ دی ہے. ایک اپنا جانز ہاپکنس یونیورسٹی کے بین الاقوامی سیاست کے پروفیسر ہیں ڈین مارکی صاحب، وہ بڑا تفصیل کے ساتھ بتا رہے ہیں کہ جی کیملا آئے گی تو کیا ہوگا، ٹرمپ آئیں گے تو کیا ہوگا. میں فوکس ٹرمپ کی بات پر کر رہا ہوں. کیملا آئے گی تو وہ کہہ رہے ہیں جی کیملا ہیرس آئے گی تو پاکستان کے لیے پالیسی یہی رہے گی نا جو پاکستان کے لیے ڈیموکریٹس کی ہے. جو بائیڈن جس پالیسی پر چل رہے تھے 19-20 کے فرق سے یہی پالیسی رہے گی ان کی. لیکن ٹرمپ کے لیے کیونکہ ٹوٹل پی ٹی آئی یہ سوچ رہی ہے، ایک سوال بھی بی بی سی اس حوالے سے اس تناظر میں بی بی سی نے سوال کیا باقی صاحب سے، تو وہ ان سے پوچھا جا رہا ہے کہ جی آپ بتائیں کہ پاکستان کے لیے کیا ہوگا، پاکستان میں جو عمران خان، پی ٹی آئی وغیرہ سارا کو وہ کوئی اتنا فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ ٹرمپ جو ہیں وہ جمہوری اقدار، انسانی حقوق میں یقین نہیں رکھتے. یہاں تک کہ ٹرمپ یعنی کیملا ہیرس نے اپنا جو ماحولیات ہے، صاف فضا میں سانس لینا، صاف پانی اور اس طرح کی چیزوں کو انہوں نے بنیادی انسانی حقوق ڈکلیئر کروایا ہوا ہے بطور نائب صدر. اور ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ ایک عالمی کانفرنس ہوتی ہے ماحولیات پر، تو اس سے امریکہ کو دور رکھتے ہیں. ٹرمپ جمہوری قدروں میں یقین نہیں رکھتے، بالکل اسی طرح جس طرح عمران خان صاحب. تو وہ یہ صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی یہ سوچ رہا ہے کہ ٹرمپ آئیں اور وہ بہت بڑے جمہوریت کے دعوے دار بنے اور کہیں کہ جی پاکستان میں آپ لوگوں نے جمہوریت نہیں قائم رکھی ہوئی، آپ لوگوں نے انسانی حقوق کی خلاف ورزی کر دی ہے، آپ نے انذار پنجودہ کو اٹھا لیا، عمران ریاض کو اٹھا لیا، عمران خان جیل میں پڑے ہوئے ہیں، ان کی اہلیہ کو جیل میں رکھا، ان کی بہنوں کو جیل میں رکھا، عمران خان کے دانت میں درد ہے، عمران خان کو صحیح کھانا نہیں مل رہا، الٹیاں ہو رہی ہیں، سارا کچھ ہو رہا ہے، تو عمران خان کو رہا کرو. تو ایسا وہ جو پروفیسر صاحب ہیں وہ کہہ رہے ہیں ایسا کچھ نہیں ہوگا. وہ کہہ رہے ہیں کہ ٹرمپ کوئی اور طرح کی چیز ہے، شاید ڈیموکریٹ آئیں تو وہ ہو سکتا ہے کہ وہ تھوڑا کوئی پی ٹی آئی کے لیے یا پاکستان میں جو جمہوری اقدار ہیں، انسانی حقوق کے معاملات ہیں، اس پر شاید وہ حکومت پاکستان سے تھوڑی سی اس پر پریشر ڈالیں کہ یار ذرا تھوڑا جا ہتھولا رکھو بھائی، تو وہ شاید کریں. ٹرمپ تو اس طرف دیکھیں گے بھی نہیں. پروفیسر صاحب یہ کہہ رہے ہیں اور جتنے لوگ ٹرمپ کو جانتے ہیں وہ سب یہی کہہ رہے ہیں سوائے پی ٹی آئی والوں کے. تو وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ جی ٹرمپ آئے، عمران خان جیل، یعنی کل پولنگ ہوگی
اور 2 دن 7 تک رزلٹ آنا ہے، اور جیسے ہی پتہ چل جائے گا اگر کہ جی ٹرمپ جیت گئے ہیں تو پھر پالیسی بدل جائے گی اور حکومت پاکستان ہاتھ جوڑ لے گی ٹرمپ کے سامنے کہ دیکھیں جی ہم آپ کے دوست کو رہا کر رہے ہیں، آپ نے ہمیں کچھ نہیں کہنا. وہ یہ سوچ کر اپنا اس خام خیالی میں ہے، تو یہ خام خیالی ان کی دور ہو جائے گی. کیونکہ خبریں یہ بھی آ رہی ہیں کہ عمران خان صاحب کو فوجی عدالت کے حوالے کرنے کا بندوبست بھی کیا جا رہا ہے. کیونکہ ابھی ریسنٹلی جو ایک محسن نقوی صاحب نے قومی اسمبلی میں انسداد دہشت گردی ایکٹ میں ترمیم کا جو بل پیش کیا ہے، تجویز کیا ہے، اس میں بڑی کمال کی چیزیں ہیں عمران خان صاحب کے. کمال کی مراد میں نیگیٹو حوالے سے کہہ رہا ہوں کہ بڑا عمران خان صاحب کے لیے شاکنگ ہیں چیزیں اس میں، کہ فوج کوئی دہشت گردی میں ملوث شخص، فوج کے خلاف کام کرنے والا، اغوا کرنے والا، چاہے وہ کسی کو بھی اغوا کرے، بھتہ خوری، اس طرح کے لوگوں کو 90 دن کے لیے اپنے پاس رکھ سکتی ہے. اور اگر یہ قانون اگلے 1-2 دن میں، کیونکہ آج قومی اسمبلی کا اجلاس بھی بلایا گیا ہے، امپورٹنٹ ہے، آج سب سے اہم ڈیولپمنٹ تو وہ ہے، اس میں اگر وہ منظور ہوتا ہے پھر سینٹ سے منظور کروا لیا جائے گا، ظاہر وہاں پر بھی حکومت کے پاس سادہ اکثریت ہے، تو پھر اس کو اگر ماضی سے اس کا اطلاق ہوتا ہے تو پھر عمران خان کی رہائی کے خواب دیکھنے والے عمران خان صاحب کو جاتا ہوا دیکھیں گے فوج کی تحویل میں، جو کہ مجھے اچھا نہیں لگے گا. میں صرف واقعات بتا رہا ہوں کیونکہ میں نے اس قانون کی اپنے ویلاگز کے ذریعے مخالفت کی ہے کہ اگر ہماری ریاست، اگر ہماری حکومت، اگر ہمارے سیاستدان، اگر ہماری پارلیمنٹ چاہتی ہے کہ سویلین سسٹم اسٹرانگ ہو، جمہوریت مضبوط ہو، تو ہمیں اداروں کے اندر اس طرح قوانین کے ذریعے فوج کو نہیں داخل کرنا چاہیے. پھر عزیز ہم وطنوں ہونے میں بہت دیر نہیں لگتی، پھر بہت جلدی ہو جاتا ہے، پھر اس کا راستہ بن جاتا ہے. لیکن میں صرف یہ بتا رہا ہوں کہ یہ ہو جو جس کے زیادہ امکانات ہیں، کہ عمران خان کی رہائی کے امکانات کم ہیں اور عمران خان کی فوج کے حوالے ہونے کے امکانات زیادہ ہیں، جس طرف تیزی سے جو ہے وہ حکومت کو کہیں سے کوئی بل آ گیا ہوا. کیونکہ 26ویں آئینی ترمیم کا اصل مسودہ جو ہے اس کی روح بھٹک رہی ہے پارلیمنٹ میں، راہداریوں میں، ایوانوں میں نے اس دن بھی کہا تھا، تو وہ کہیں نہ کہیں تو چند چڑھائے گی وہ روح. تو وہ اگر بن جاتا ہے تو پھر عمران خان صاحب کہیں اور ہوں گے، رہا نہیں ہوں گے. اور ایک چیز جو میں نے اس حوالے سے کرنی تھی بات، وہ یہ کہ 9 تاریخ کو ہفتے کے روز پی ٹی آئی نے ثوابی میں، یعنی اسی ہفتے سے جڑا یہ ہے نا، ہفتے کا آخری دن، ثوابی میں ایک جلسہ کرنے کا اعلان کیا ہے. وہ جلسہ واقعی جلسہ ہوگا، وہاں واقعی پی ٹی آئی جو ہے تمبو لگا کر بیٹھ جائے گی اور بلاک کر دے گی اسلام آباد کی طرف ٹریفک، یا وہ صرف ایک جلسہ ہوگا اور نکل جائیں گے اور کہیں گے کہ ہم پھر اعلان کریں گے، کیونکہ حتمی فائنل راؤنڈ کا اعلان پی ٹی آئی نے کرنا ہے. لیکن مجھے ایک چیز سمجھ نہیں آ رہی کہ اس سے بڑی دھوکے بازی عمران خان کے ساتھ کیا ہو سکتی ہے، کے پی کے عوام کے ساتھ کیا ہو سکتی ہے. کہ آپ ثوابی میں اگر بیٹھتے ہیں سڑک کے کنارے تو آپ بیٹھے رہیں، کس کو کیا فرق پڑے گا. لیکن اگر آپ موٹر وے ہے، جی ٹی روڈ ہے، آپ اس کو بند کر دیتے ہیں تو اس سے نقصان کس کا ہوگا؟ خیبر پختونخوا کے عوام کا. کیونکہ خیبر پختونخوا سے لوگوں کی آمدرفت جو ہے وہ رک جائے گی نا، باقی تو پاکستان ادھر ہے سارا، تو نقصان تو کے پی کے کا، پشاور کے لوگوں کا ہوگا. تو آپ کرنا کیا چاہتے ہیں بھائی؟ ذرا بتا تو دیں نا کہ اپنے ہی گاؤں میں، اپنے ہی شہر میں، اپنے ہی صوبے میں آپ احتجاج کر رہے ہیں، اس کا اثر فرق کیا پڑے گا؟ میں احتجاج کا قطعاً کبھی مخالف نہیں رہا. لشکر کشی مت کریں، پنجاب میں کریں احتجاج، اسلام آباد میں مظاہرے کریں، پنڈی میں کریں، وہاں اس طرف آئے نا. وہاں کر کے آپ عمران خان صاحب کو بیسیکلی بیوقوف بنا رہے ہیں. اور علیمن گنڈا پور کو یہ خوب آرٹ آتا ہے عمران خان صاحب کو بیوقوف بنانے کا. عمران خان کی بہنیں چیخ رہی ہیں کہ بھئی گنڈا پور جو ہے وہ عمران خان کے ساتھ نہیں ہے، ایجنسیوں کے ساتھ ہے. تو یہ 9 تاریخ والا معاملہ جو ہے یہ اگین، اگر یہ کوئی کامیاب قسم کا پی ٹی آئی کا جلسہ نہ ہوا یا مؤثر جلسہ نہ ہوا تو عمران خان صاحب کو تو اس کا فائدہ نہیں، نقصان ہوگا. پھر جو سوچ رہے ہیں کہ عمران خان کو فوج کے حوالے کر دیا جائے یا فوجی عدالتوں میں عمران خان صاحب کو مقدمات چلائے جائیں، تو پھر وہ زیادہ تگڑے ہو جائیں گے. اور ابھی تک ایک
احتجاج کی کال ایک ایک جلسہ پی ٹی آئی کو کمزور کرتا رہا ہے اور اسٹیبلشمنٹ کو یا حکومت کو یا عمران خان کے مخالفین کو مضبوط کرتا رہا ہے۔ اب جو فوجی عدالتوں کا معاملہ ہے وہ کیونکہ سپریم کورٹ میں پڑا ہوا ہے، اپیل پڑی ہوئی ہے، تو وہ اب آئینی بینچز بنے گی تو وہ بھی وہاں منتقل ہو جائے گا۔ تو کوئی پتہ نہیں کہ آئینی بینچز جب بنے اور فوجی عدالتوں کو کالعدم کرنے کے خلاف جو اپیل ہے وہ منظور ہو جائے اور فوجی عدالتیں بحال ہو جائیں تو پھر کیا ہوگا؟ امپورٹنٹ سوال یہ ہے، کیونکہ اینٹی ٹیررزم کورٹوں میں ابھی تک مقدمات تیزی سے نہیں چل رہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔